السلام علیکم ICS اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 21 انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکانومیز. یہی آپ کے پاس بھی ٹاپک ہے 251 پر، اور داخلی اور خارجی کفایتیں. ٹھیک ہے، ایک فرم کو اندر سے بھی کفایتیں مل سکتی ہیں اکانومیز، اور باہر سے بھی مل سکتی ہیں. اب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں. اب انگلش کی بک سے آپ دیکھیے انٹرنل اکانومیز، جو کہ آپ نے کہا تھا کہ انٹرنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے بزنس میں انٹرپرینور پروڈیوس گڈ ایٹ اے لو کاسٹ ڈیو ٹو ہز اسکل اینڈ ایبلٹی. بعض انٹرپرینور یا کاروبار بھی حضرات ایسے ہوتے ہیں اپنی اسکلس کی وجہ سے کاروبار وہی چیز جو ہے کم لاگت پہ پیدا کر لیتے ہیں جو دوسرے زیادہ پر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو انٹرنل اکانومیز ایک تو ایڈمنسٹریشن کی آتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ لارج اسکیل پروڈکشن اگر وہ کر رہا ہے نا تو لیبر بھی ایفیشینٹ اور اسکلڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی بٹ دا نمبر آف لیبر کم ہوں گے کیونکہ مشینیں زیادہ ہیں اور کم مزدور ان پہ کام رہیں، تو کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی، انٹرنل اکانومیز آ جائیں گی. پھر کمرشل اکانومیز، جو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کاروبار چل رہا ہے لارج اسکیل پر، تو اس کو جو را مٹیریل بیچنے والی لوگ ہوں گے یا ادارے ہوں گے وہ اس کا خاص خیال رکھیں گے کہ یہ بہت بڑی بلک کوانٹٹی خریدتا ہے، بڑی مقدار میں لیتا ہے، تو اس کو کم پرائسز میں ملے. یہ ایسی ہے کہ آپ نے کسی جگہ سے چکن لے رہا ہے ریسٹورینٹ والا، اور وہ بہت بڑا اس ہوٹل ہے یا ریسٹورینٹ ہے اور وہ منوں کے حساب سے لیتا ہے، تو اس کو پھر کم قیمت پہ ملے گا را مٹیریل. پھر فائنینشیل اکانومیز، لارج اسکیل پروڈکشن والی جو فرمز ہوتی ہیں ان کو آسانی سے بینک لونز دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ ہے اور ان کا بزنس بھی صحیح ہے، تو وہ پھر لونز انہیں آسانی سے مل جاتے ہیں. پھر بائی پروڈکٹ اکانومیز ہوتی ہیں. ہر جو ہوتی ہے نا فرم، اس لارج اسکیل پروڈکشن میں را مٹیریل کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس میں سے کچھ جیسے کہ ٹیکسٹائل میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو لو کوالٹی تھریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وچ ریسٹ فرام ٹیکسٹائل فرم کین بی یوزڈ ان فارمیشن آف میٹس. چٹائیاں بنانے والے وہ لے لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو فروخت کر کے تو حاصل کر لیتے ہیں. جیسے کہ شوگر انڈسٹری میں گنے کا جو پھوگ ہوتا ہے وہ ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، بڑا اچھا جلتا ہے، سکھا دیا جائے اسے تو اچھا جلتا ہے، وہ اس کی ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بائی پروڈکٹ اکانومیز بھی انہیں ملتی ہیں. ایک تو مین پروڈکٹ ہوتی ہے، ایک جو ان کی بائی پروڈکٹ جو ان کے پاس ریسٹ مطلب اس پروسیس میں سے نکلتی ہیں تو وہ بھی بک جاتی ہیں، وہ بھی آسانی سے ان سے کچھ اور بنایا جا سکتا ہے. ہر انڈسٹری جس طرح ٹیکسٹائل کے لو کوالٹی تھریڈ سے آپ میٹس بنا سکتے ہیں، اس طرح ہر انڈسٹری کی جو بائی پروڈکٹس ہیں ان سے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. اب اکانومیز ان دا یوز آف فیکٹرز. اب جب آپ لارج اسکیل پر کام کر رہے ہیں نا تو آپ سارے فیکٹرز آف پروڈکشن کو آپٹیمم استعمال کر سکیں. اب آپ کے پاس ایکسٹرنل بیرونی کفایتوں کا لفظ آ جاتا ہے. اچھا بیٹے، یہ کویشچن لانگ کویشچن ہے. اس میں آپ کو اسی طرح پوچھا جائے گا کہ ڈیفائن لارج اسکیل پروڈکشن، اور پھر اس کے بعد ڈیفائن مطلب بتائیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اکانومیز کیا ہیں اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈس اکانومیز لکھ دینی ہے. اب ایکسٹرنل ڈس اکانومیز کیا آ رہی ہیں، بیرونی کیا فائدیں کیا ہے. فرم جو اندر سمارٹلی کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے تو اسے یہ ساری جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ ساری حاصل ہو رہی. یہ فرم سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی بلکہ سارے انسٹیٹیوشنز یا فرمز کو یہ فائدہ دیتی ہیں. ایکسٹرنل اکانومیز کیا ہوتی ہیں، وہ فرم کے اندر سے نہیں آ رہی، اس کے اندر ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے ماحول میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوگا. جیسے ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز، کہیں ایئرپورٹ بن جاتا ہے، موٹر وے بن جاتی ہے، وہ ساری وہاں پر جو انڈسٹری ہوتی ہے یا ایگریکلچر ان سب کو فائدہ دیتی ہیں. نیو روڈز، ریلوے لائنز،
are came into being, and it is easy for entrepreneurs to move from market and to the market. रॉ मटेरियल लाने में भी आसानी, फिनिश्ड गुड पहुंचाने में भी आसानी. तो इस रोड की वजह से सबको फ़ायदा हो रहा है. ये उसको बाहर से बैरूनी कफ़ायत हासिल हुई है, इससे उसकी कॉस्ट गिरेगी. हो सकता है पहले टूटी फूटी सड़क हो, बुरी बुरी ट्रांसपोर्टेशन सारी हो, कम्युनिकेशन बहुत बुरी हो, तो उसकी तजारत कम से कम हो. ठीक है. और अब क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ आई हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी. फिर फैसिलिटीज़ ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी. गवर्नमेंट्स अगर टारगेट कर लें कि हमने जहाँ जहाँ तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर बैंकों की ब्रांचें खोलनी, और ऐसे होता भी यही है कि जहाँ सबसे बड़े कारोबारी मराकज़ होते हैं वहाँ पर बहुत बैंक, सब बैंकों की तकरीबन ब्रांचेज़ होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं जो कि उनको वो लोन प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनकी बचतें सब रख रही होती हैं. ये सारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं, ये हर फर्म को फ़ायदा दे रही होती हैं, हर बिज़नेस को. फिर रिपेयरिंग फैसिलिटीज़. अब जैसे देखें कहीं पर ऑटोमोबाइल्स हैं या गाड़ियाँ बिकने के गाड़ियाँ बिकने वाली मार्केट है जहाँ गाड़ियाँ बेची जा रही हैं, तो उसके के साथ ही आमतौर पे रिपेयर शॉप्स भी होती हैं. ठीक है. वो उनको वेस्टेज ऑफ टाइम वगैरह से बचाती हैं, रिसोर्सेज से, और वहीं के वहीं ठीक हो जाती हैं. फैक्ट्रीज़ के करीब ही उनके मशीनों को रिपेयर करने के और वर्क सेंटर और वर्कशॉप्स खुल जाते हैं फैक्ट्रियों के करीब ही, चाहे वो किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो. फिर रिसर्च सेंटर और लेबॉर्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश होती हैं जहाँ पर के मॉडर्न और जदीद मींस ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट किए जाते हैं और एंटरप्रेन्योर को उनको बताया जाता है. गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बीज बनाकर फार्मर्स को दे दे कि आप ये उगाएं, इससे फसल बहुत ज़्यादा होगी, उसको बीमारी भी नहीं होगी. ठीक है. तो वो उनको एक्सटर्नल इकोनॉमी हासिल. फिर किसी इंडस्ट्री को बताती है कि आप ये वाली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है नई आई है और आपके स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे देते हैं. ये भी बाहर से उनको आ गई. उसी इलाके में कोई कॉलेज खोल देता है जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि पेशा वाराना तालीम दी जाती हो, फ़नी तालीम दी जाती हो, तो उनको फिर स्किल्ड लेबर मिल जाएगी. इन रिसर्च सेंटर्स लेबॉर्ट्रीज़ से जो जो रिसर्च आएगी या कॉलेजेस खुलने से जो मैन पावर स्किल होगी, और वो सारी आपको बैरूनी किफ़ायतें होंगी. अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल स्किल्स. बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और फैक्ट्रीज़ एक ही जगह पे होंगी ना, तो लोग सारे एक्सपीरियंस वाले और स्किल्स वाले. ये तो आपने देखा होगा कि कोई कपड़ा मार्केट होती है तो सारी कपड़े की दुकानें होती हैं. अगर आप कहीं पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान है तो वहाँ पर सारी स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होंगी. तो फिर वहाँ पर एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोग जो होते हैं ना वहीं पर पहुँच जाते हैं. वो कहते हैं कि चलें यहाँ पर हम टेक्निकल अपनी एक्सपर्टीज़ दे दें. और फिर लोगों को ना सिर्फ वो अपनी स्किल लोग अपनी एक्सपर्टीज़ वहाँ देते हैं, बल्कि वहाँ पर लोग सीखते भी बहुत ज़्यादा हैं. इन दिस वे द डिमांड फॉर स्किल लेबर कैन बी ईजीली. एक तो कॉलेजेस से पढ़ के ना, एक ये जो आम तरीके होते हैं कि आप जहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है किसी चीज़ की, वो काम आप सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर जो लेबर स्किल्ड बैठी हुई है वो सिखाती रहती है. डिस इकोनॉमीज़. अब डिस इकोनॉमीज़ हम कहते हैं कि अदम कफ़ायतें, के जो नुकसानात होते हैं. अब फर्म के अंदर से भी नुकसानात हो सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर की वजह से हो सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सही नहीं है, कमर्शियल इकोनॉमीज़ सही नहीं आ रही, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ नहीं है, बाई प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं है, और फिर उसको डिस इकोनॉमीज़ एक्सटर्नल साइड्स पे आती हैं. अब हम ज़रा इसे पढ़ लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम. अब एक जब फर्म बहुत बड़ी आप बना देते हैं ना, बहुत स्केल ऑफ प्रोडक्शन उसका लार्ज हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी. सबसे पहले तो ये कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है एंटरप्रेन्योर में और लेबर में. यानी मशीन पे जो मज़दूर काम कर रहा है और जो उसका मालिक है उसके दरमियान बहुत बड़ा गैप होता है. दरमियान से असल बात तो पहुंचती ही नहीं है एंटरप्रेन्योर तक.
اٹ از ڈیفیکلٹ فار دا انٹرپرینور کیپ این آئی آن آل دا لیبررس. اتنی بڑا اب آپ کا پیمانہ ہے کہ سب لیبررس پہ آپ نظر بھی نہیں رکھ سکتے, نہ ہی ان کی اسکلس اور ان کی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دا لیبر ایکٹیویٹیز. جب بہت زیادہ آپ لیبر کسی بڑے پیمانے کے کاروبار میں لیبر ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ میل کے ہڑتالیں, اسٹریٹ مارچز یعنی جو سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کیا جاتا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ خسارے میں جا سکتے ہیں, آپ کو ڈس اکانومیز ہو سکتی ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کیپ ان ٹچ ود ڈفرینٹ بزنس ڈپارٹمنٹ. اب ایک بہت بڑے اسکیل کا ہے بزنس, اس کا ایک جو ہے وہ پروڈکشن سینٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک آ جاتا ہے ڈائنگ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, ایک ڈیزائننگ کا آ جاتا ہے, پھر مارکیٹنگ آ جاتا ہے, فائنینس آ جاتا ہے. اب دیکھیں ایک ہی بزنس کی کئی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب کے ساتھ ان پر نظر رکھنا, ان سب کے ساتھ ان ٹچ رہنا ایک انٹرپرینور کے لیے. وہ پھر مینیجرز رکھتے ہیں, مینیجر کوئی اچھا ہوتا ہے, کوئی اسمارٹلی اور انٹیلیجنٹلی کام کرتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے, کام چور نہیں ہوتا, کوئی نکما ہوتا ہے اور بے ایمان بھی ہوتا ہے, یعنی کہ لیس آنیسٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر ڈس اکانومیز شروع ہو جاتی ہیں لارج اسکیل پروڈکشن کی. اب بگ گیپ ہوتا ہے پالیسی میکنگ میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں, ٹھیک ہے, اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اب جیسے کہ پالیسی ایک بنائی ہے انٹرپرینور نے اور بہت بڑی اس کی آرگنائزیشن ہے, تو اس پر عمل درآمد ہونے کے درمیان اور پالیسی کے درمیان بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. آدھا عمل درآمد ہوتا ہے, آدھا ہوتا ہی نہیں, تو ٹائم اس طرح بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈس اکانومیز ہوتی ہیں. پھر ان نیسیسری کمپٹیشن ہوتا ہے. جب بہت زیادہ بڑا پیمانے پہ ہوتا ہے نا, تو بہت ساری فرمز انڈسٹری میں داخل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ یہ تو اچھا بھلا کما رہا ہے, اتنے بڑے پیمانے لارج اسکیل پہ کرے, تو بہت سارے نئے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ آ کے فرمز بنا کر بزنس شروع کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے یعنی لینڈ, لیبر, کیپٹل, وہ حاصل کرنے کے لیے ساری فرمز آپس میں کمپیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. لیبر کی بھی پرائس بڑھ جائے گی, لینڈ کی بڑھ جائے گی, کیپٹل کی سود بڑھ جائے گا, تو اس سے بھی کیا ہوگا, ان کی کاسٹ بڑھے گی اور ڈس اکانومیز ہو جائیں گی. دا فرمز وانٹ ٹو گیٹ دا فیکٹر آف پروڈکشن ایون ایٹ اے ہائی پرائس پہ بھی لے جائیں گی, اس طرح ان کی ایوریج کاسٹ بڑھ جائے گی اور ان کو ڈس اکانومی ہوگی. عدم کفایت. ٹرانسپورٹیشن پرابلم. اب را مٹیریل اور فنشڈ گڈس کو پہنچانا اور لانا جو ہے لارج اسکیل کے لیے ایک بڑا بن سکتا ہے پرابلم. وہ ان کو ٹرانسپورٹیشن پہ مزید کاسٹ پڑ جائے گی کیونکہ ان کی پروڈکشن ہی اتنی زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ ان کے ٹرکس یا ٹرالے جا رہے ہیں. یہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس بھی بعض اوقات ایک بہت لارج پروڈکشن میں پیش آتی ہیں. انکریز ان ویجز. بزنس بڑھتا جا رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے, تو جو لیبر ہے وہ بھی کہے گی کہ ہمارے ویج ریٹ بڑھائیں, اس طرح جو ہے پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی. اسکارسٹی آف را مٹیریل, کہ را مٹیریل بھی آخر تو زمین سے ہی پیدا ہو رہا ہے نا. اگر ٹیکسٹائل مل ہے تو کپاس زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے, تو زمین پھر کتنا کہ آپ کپاس باہر سے پھر منگاؤ, ملک ڈومیسٹک استعمال کرو, فارن استعمال کرو, لیکن پھر وہ جیسے بہت زیادہ آپ کی ڈیمانڈ ہو جائے گی تو پھر اس کی قلت ہو جائے گی. جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے, پرائس بڑھے گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ڈس اکانومیز ہوں گی, اسے ڈس اکانومی کہیں گے. ڈکریز ان ریٹرن. اب آؤٹ پٹ فرم کی جیسے جو انکریز ہوتی ہے تو وچ پولس پریشر آن اٹ ٹو ہیو ٹو لوور ڈاؤن اٹس پرائسز. جب آپ بہت زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے یا بیچنے کے لیے قیمتیں آپ کو گھٹانی پڑ جاتی ہیں بعض کا, اس سے آپ کا نا وصولیاں کم ہو جاتی ہیں فرمز ریونیو وصولیاں کم ہو جائیں گی, اور اس کی دوسری طرف اس کی دوسری جو فرمز ہیں نا ان کے ساتھ ایک قسم کی جو وہی پروڈکٹ پیدا کری ہیں ان کے ساتھ وار بھی شروع ہو جائے گی, تو وہ پورے بزنس ورلڈ میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی, ٹھیک ہے.
ڈکریزنگ ریٹرنز جو ہے نا، ریٹرنز میں جو ڈکریز ہے، کیونکہ وہ زیادہ پروڈکٹ بنا رہا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے اپنی پرائسز کم کرے گا. اس کی وجہ سے جو دوسری فرمز یہی بنا رہی ہیں لیکن ان کا اتنا لارج اسکیل نہیں ہے، وہ پھر ان سے ان کے ساتھ وہ قیمت گھٹا نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے بہت اس کے جتنی پروڈکٹ نہیں بیچنی، تو وہ پھر کیا کریں گے، ایٹ وار آ جائیں گے. پھر فیوریٹزم ہوگی. بہت سے ایسے لوگ بھی ہو جاتے ہیں جب بزنس پھیل رہا ہوتا ہے تو بہت سے نکمے لوگ بھی آپ لگا دیتے ہیں جو کہ اصل میں آؤٹ پٹ بڑھاتے نہیں بلکہ کاسٹ بڑھا دیتے ہیں. تھینک یو.